اللہ اکبر اللہ۔ سیلاب کی صورتحال کے اندر بجائے اس کے کہ ہم اپنے گناہوں پر نادم ہوں، ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، الٹا بے حسی اور جاہلیت کی انتہا ہو چکی ہے کہ اگر ہم سوشل میڈیا پر دیکھیں تو مختلف جگہوں پر ہمیں پوسٹیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ لوگوں نے ایک مزار کی تصویر لگائی ہوئی ہے اور اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس اللہ کے ولی کو کہیں کہ وہ اس سیلاب سے روک کر دکھائے۔ اب جاہلیت کی ہماری انتہا ہو چکی ہے کہ ایک اللہ کے عذاب سے ہمیں ڈرنے کی بجائے، اللہ سے توبہ کرنے کی بجائے ہم کس طرح کے کام کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ جس طرح کی حرکتیں لوگ کر رہے ہیں، ان کے کیا مقصد ہے؟ اب ان کا ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کرامات کے منکر ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے، یہ عوام کے اندر یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ کرامات جو ہے یہ کچھ نہیں ہوتی، کرامات جو ہے کچھ نہیں ہوتی، جبکہ اگر ہم قرآن پاک کے اندر دیکھیں تو قرآن پاک کے اندر ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس داخل ہوتے تو ان کے پاس دیکھتے کہ ان کے پاس عجیب و غریب قسم کے پھل لائے پڑے ہیں، بے موسمی پھل لائے پڑے ہیں، تو آپ ان سے پوچھتے کہ یہ کہاں سے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں آپ حضرت مریم انہیں فرماتی کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہیں۔ تو یہ کرامت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام والا واقعہ دیکھ لیں، جب آپ نے ملکہ بلقیس والا تخت منگوانے کے لیے کہا تو حضرت آصف بن برقیہ نے کہا کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے اسے لے کر آؤں گا، تو یہ کرامت نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اب لوگ یہاں عام لوگوں کے اندر منافقت پھیلانے کے لیے، دین سے دور کرنے کے لیے اس طرح کی جاہلیت پھیلا رہے ہیں کہ دین سے لوگوں کو دور کیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو اجتماعی توبہ کی طرف لے کے آئیں، استغفار کی طرف لے کر آئیں۔ ہم لوگوں کے درمیان مختلف قسم کے ایسے عجیب و غریب باتیں کرنے لگ گئے ہیں۔ اب اگر ان کی بات یہ دیکھی جائے کہ اب فلاں اللہ کا ولی جو ہے وہ سیلاب کو نہیں روک رہا، تو بھائی اس سیلاب کی زد کے اندر مسجدیں بھی تو آ رہی ہیں، تو پھر یہاں پر یہ بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد کی حفاظت کیوں نہیں کر رہا؟ لوگ لکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ لاہور کو داتا علی حجویری نہ بچا سکے، جھنگ کو سلطان بہو نہ بچا سکے، قصور کو بابا بھلے سے نہ بچوا سکا۔ تو بھائی یہ کون کہتا ہے کہ وہ ذاتی طور پر خود کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مومن کی فراست سے بچو، مومن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو بھائی کچھ ہوش کے ناخون لیں اور کچھ دین کی تعلیم حاصل کرنے، قرآن و حدیث پڑھ لیں، پھر ہمارے اندر سے یہ جاہلیت ختم ہوگی۔ اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ جنگ کو سلطان بہو نہ بچا سکا، لاہور کو داتا علی حجویری نہ بچا سکا، قصور کو بابا بلے شاہ نہ بچا سکا، تو ہمارے بھی کچھ چند سوالات ہیں، آپ ان کے جواب دے دیں۔ اگر آپ یہ اٹیک، یہ بات اللہ کے نیک لوگوں پر کرتے ہیں تو یہ بتائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آپ اپنی روحانیت سے آپ خود کو کیوں نہ بچا سکے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کیوں مدد نہ کی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، آپ اپنی روحانیت سے خود کو کیوں نہ بچا سکے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالا گیا، آپ اپنی روحانیت سے خود کو کیوں نہ بچا سکے؟ حضور علیہ السلام پر کافروں نے کیا کچھ نہ کیا، 3 سال شعبہ ابی طالب کے اندر آپ محصور رہے، آپ اپنی روحانیت سے وہاں کیوں نہ آ سکے؟ تاجدار انبیاء، نبیوں کے سردار ہیں، 3 سال شعبہ ابی طالب کے اندر محصور رہے، طائف کے اندر گئے، لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے، آپ کے پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے، خون جو ہے آپ کا پاؤں مبارک کے اندر جمع ہو گیا، غزوہ احد کے اندر آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ اپنی روحانیت سے کیوں نہ خود کو بچا سکے؟ سابقہ انبیاء کی ہسٹری دیکھیں، حضور علیہ السلام کی ہسٹری دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کو دیکھ لیں، ابوبکر صدیق کو دیکھ لیں، ان کے دور کے اندر کیا کیا ہوا مسلمانوں کے ساتھ۔ حضرت عمر فاروق خلیفہ ثانی ہے، وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی عمر ہو، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، آپ کو شہید کیا گیا، آپ کی روحانیت آپ کو کیوں نہ بچا سکی؟ حضرت علی المرتضیٰ پر حملہ ہوا، آپ کو شہید کیا گیا، آپ اپنے آپ کو کیوں نہ بچا سکے؟ اس طرح صحابہ کرام کے متعدد واقعات ہیں۔ اب 1941 کے اندر دیکھ لیں، خانہ کعبہ کے اندر بارش صحیح سیلاب جیسا سما ہو گیا، لوگوں نے تیر کر اس کا طواف کیا۔ اسی طرح اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہاں اتنا پانی آ گیا تھا کہ آپ نے تیر کر طواف کیا۔ تو بھائی یہ ساری ان باتوں کا جواب پھر آپ کیا دیں گے؟ ان ساری باتوں کا اللہ اپنے گھر کی حفاظت کیوں نہ کر سکتے؟ تو یہاں پر یہ بتائیں کہ کعبہ، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہاں 360 بت رکھے گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کو ان بتوں سے پاک کیوں نہ کیا؟ تو اگر آپ کو یہ اعتراض ہے اللہ کے نیک لوگوں پر، تو آپ کا یہ اعتراض
लोगों पर नहीं, ये हकीकतन आप अल्लाह पर एतराज कर रहे हैं। अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है वकान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन। अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह के जिम्मे करम पर है मोमिनों की मदद करना। तो फिर बताएं वो हजरात, वो दानिशवर, वो हजरात जो सोशल मीडिया से मुफ्ती बने हुए हैं, जो सोशल मीडिया पर दानिशवर बने हुए हैं, कि बताएं अल्लाह तबारक व तआला ने अपने उन अंबिया की मदद क्यों ना की, अपने नेक लोगों की मदद क्यों ना की, ताजदार अंबिया की मदद क्यों ना की, क्यों काफिरों ने उन पर जुल्म सितम किया। तो फिर एतराज आपका खुदा पर है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने घर को क्यों ना महफूज रख सका, बुतों से क्यों ना महफूज रख सका। मस्जिदें गिर रही, अल्लाह तबारक व तआला, मस्जिद तो अल्लाह का घर है, तो उसको अल्लाह तबारक व तआला क्यों ना महफूज कर सके। तो खुदा जब दीन लेता है तो अकल भी छीन लेता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें हिदायत अता फरमाए। इस नागहानी सूरत हाल के अंदर, इस अज़ाब की सूरत हाल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हमें तौबा की तौफीक दे और हमें कुछ कुरान और हदीस पढ़ने की समझ बूझ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक दे कि हम कुरान और हदीस की तरफ आएं, ताकि हम इस तरह की बातें करने की बजाय हम लोगों को इज्तिमाई तौबा और इस्तिग़फ़ार की तरफ लेके आए। अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मत मुस्लिमा, बिलखुसूस पाकिस्तान के मुसलमानों की जो इस वक्त सैलाब की सूरत हाल के अंदर हैं, खैर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हर मोमिन को, हर मुसलमान को हिदायत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।